السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ آج موجود ہیں شاہ صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے والدین اور بچوں کے بیچ بڑھتی ہوئی خلیج، ٹپ آف دا ڈے اور خبروں پر تبصرہ۔ مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان شاہ صاحب کے ساتھ۔ جی شاہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور یہ کیا گیٹ اپ بنا رکھا ہے آپ؟ یہ سٹائل ہے گا۔ کیا سٹائل ہے گا؟ مجھے ایک خواب آئی تھی اور خواب آئی تھی نہیں، خواب آیا تھا۔ اور میں مر جاواں مٹ جاواں مر جاواں۔ دیکھو ٹینشن میں بھی آپ کا بھائی پرفارم کرتا ہے۔ اچھا، خواب آیا تھا؟ وہی میری جان، ریلیکس۔ آیا تھا مجھے ایک خواب آیا تھا، اچھا، جس میں ایک بابا آیا تھا، کہنے لگے جاؤ بنواس لے لو۔ آپ کا بھائی جائے گا جنگل میں، اچھا جی، وہاں پہ تپسیا کو بھنگ کرے گا۔ اللہ کیا ایک سے کیا تپسیا کو بھنگ کرے گا، یہ چلا ہوتا ہے پنگ پین گے نہیں، اس کے اندر آپ جو ہے نا پٹھے لٹک کے چور رائٹ ادی مور رائٹ ادی مور رائٹ ادی چور رائٹ ادی پھر رہا۔ آپ ہی میرے ساتھ کہیں چلے، چور رائٹ ادی مور رائٹ ادی مور رائٹ ادی چور رائٹ ادی پھر رہا۔ چور رائٹ ادی مور رائٹ ادی کور رائٹ ادی پھر رائٹ ادی کرلا۔ لگتا ہے کو کافی ویگن جی سواریاں بٹھاؤں لے۔ اچھا، کبھی خیال نہیں آیا آپ کو کہ کوئی پراپر جواب دیں؟ آپ کی حکومت پر اتنے الزامات لگتے ہیں، آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ کس نے کہا مجھ پہ کرپشن کے الزام؟ ایک منٹ بھائی، مجھ پہ کوئی کرپشن کا الزام آپ کی نظر میں کوئی آپ نے سوچا ہو، کبھی آپ نے سنا ہو؟ ہاں، میں نے سنا۔ یار اپنی بات نہ کریں آپ، دیکھیں ان کو جب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے ان کو پرابلم نہیں؟ یہ ماسز ہیں، عوام الناس ہیں، ہم ایک فرد کی بات پہ نہیں جاتے۔ آپ انہیں صرف انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہ اس لیے خاموش ہیں۔ اور نہیں، وہ دیکھیں وہ بڑا فٹ فاٹ آگے سے لافٹر دے رہے ہیں۔ تو لافٹر اس لیے دے رہے ہیں کہ کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ مگر منہ کھول کے جب تک اچھا، آپ اس کا کوئی پرماننٹ بندوبست کریں۔ تو کیا ایک محکمہ ہم بنا رہے ہیں نا؟ کون سا محکمہ ہے انسداد الزام تراشی۔ انسداد الزام تراشی؟ جی ہاں، تو جس کو الزام ہے جائے جا کے پروف کرے۔ آپ شاہ صاحب خیر منائیں، ضمانت ضبط ہو جائے گی آپ کی اس دفعہ۔ کیوں ہنسی تھے 4 سال لوما تے لگے رہے ہیں؟ ویسے موسٹ انسینسٹیو ڈمی آپ کی ہے پورے ڈمی میوزیم میں۔ بس غرور نہیں کرنا، یہی میری کامیابی کی سب سے بڑی۔ کون سی کامیابی؟ اچھا، تو یہ کامیابی نہیں ہے؟ انجلینا جولی اس کے ساتھ میری فرسٹ نیم بیسس پہ گپ شپ ہوتی ہے۔ بندہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ ایک بندہ ملتان سے اٹھ کے اس کے ساتھ ناشتہ کرے گا؟ یہ خرم رسول والی کیا بیماری ہے؟ یہ ڈینگی کی طرح کی ایک بیماری ہے۔ مجھے کوئی ہنسی نہیں آ رہی۔ ڈینگی کی طرح کی، وہ اپنے آپ کو آپ کا مشیر بتاتا ہے اور 60-65 کروڑ روپیہ مبینہ طور پہ اس نے غریب عوام کا لوٹا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، فار ایگزامپل اس نے 60-65 کروڑ کھا بھی لیا۔ 60-65 کروڑ کیے ہوندہ پاجن؟ ہاتھ کی میل ہوتا، آپ کا بھائی یہ کپڑے جھٹ کے یوں گریں گے نیچے 60-65 کروڑ۔ ہاتھ کی کیا ہوتا ہے؟ میل ڈسٹ الرجی جو ہو جاتی ہے نا سم ٹائم، تو ہاتھ کی میل ہے، تو اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ واپس کر دے گا۔ یو ریلیکس، چل آؤٹ بیبی۔ نہ کریں اس طرح۔ نہیں، جب تک آپ ریلیکس نہیں کریں گے۔ میں ریلیکس ہوں، یہ حرکت نہ کریں۔ نہیں، مجھے دیکھیں چہرے سے پہلے، بولے میں ریلیکس ہو گیا۔ شاہ صاحب، اگلا سکینڈل بھی آ رہا ہے ان قریب۔ اللہ رحم کرے، اب میں نے کیا ٹھمکے چوری کر لیا؟ شاہ صاحب نہ کیا کریں پلیز۔ یہ نہ کیا کریں، اللہ، ایک آرٹسٹ جائے تو جائے کہاں؟ آپ پالیٹیشین ہیں۔ پالیٹیشین سے بڑا آرٹسٹ کون ہوتا ہے بابو جی؟ آپ ویسے مجھے آرٹسٹ کم اور کون آرٹسٹ زیادہ لگے ہیں؟ آفتاب، آپ پھر پرسنل ہو رہے ہیں۔ نہیں، پرسنل کیا، آپ جو حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ میڈیا والے، آپ لوگ کون آرٹسٹ ہیں؟ پیسے دے کے آپ نے ان کو بلایا ہے اور کہا ہے آج میں نے مرغا گھیرا ہوا ہے، بولو جو بھی کرنا۔ مرغا؟ آپ تو اور میں ادھر پک یہ کر کے بتاؤں تو آپ کو مجھے شرم سی آتی ہے۔ اس کے پیچھے جب آپ 2 بار پک لگاتے ہیں نا، پک پھر مزہ آتا ہے۔ پک اس کا مزہ نہیں ہے، جب ہوتا ہے پک ایک اور ویریشن بھی ہوتی ہے جو میں غلط کرتا ہوں، ابھی کچا ہوں۔ ایک سنجیدہ سوال پلیز جی فرمائیے۔ ہر دوسرا نوسر باز فراڈیا اپنے آپ کو آپ کا ایڈوائزر کیوں کہتا ہے؟ پتا نہیں، وہ کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا، اور جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو کہتا ہے وہ واقعی ہوتا ہے، خود ہوتا ہوگا نا؟ تو خود ہوتا ہے کا مطلب یہی ہے۔ آپ اس سے پکڑ کے پھر میرے تک۔ یہ خرم رسول سرکاری ملازم تھا کہ نہیں؟ آپ نے کروایا کہ نہیں؟ نو کمنٹس۔ پھر لافٹر دے رہے ہیں، یہ دیکھیں نا۔ جی جناب۔ جی میرا شاہ صاحب سے سوال ہے کہ یہ گیٹ اپ انہوں نے خود ہی چینج کیا کہ زرداری صاحب کا حکم آیا؟ ہاں، ہر چیز آپ دیکھیں، وہ میرے سیاسی پیر و مرشد ہیں۔ ہاں جی، یہ بات تو پتہ ہے۔ جب تک وہ صدر ہیں آپ کے سیاسی پیر و مرشد ہیں وہ۔ ہاں جی، جدو فارغ ہو گئے تسی چیلا بھی نہیں رکھنا۔
जी जनाब। शाह साहब, मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद आपके ये हालात हो जाएंगे जो अब हैं। ये क्या वजह है कि अभी उनकी हुकूमत आई भी नहीं और आपका ये हाल हो गया है? सवाल कर रहे हो या मुझसे धमकी कर रहे हो? बताओ मुझे, किसी देसी कुकड़ के मुंह वाले, ये कोई सवाल बनता है भला? कुकड़ कहने थोड़े मुंह च पानी आया है। नहीं तो देखो जरा, इस तरह के लड़के मैं आपको बताता हूं ये करते क्या है। ये दुकानों पे जाके ना सिगरेट की दुकान पे पूछ रहे होते हैं, भाईजान ये सिगरेट का पैकेट कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा आधा 20 रुपए का, तो एक सिगरेट 2 रुपए का। ताड़े कोल को टोटा नहीं पिया था छोटा मोटा? जी जनाब। जी शाह साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके साथ लंबी चौड़ी प्रोटोकॉल होती है। अब जब आप चिल्ला काटने जंगलात की तरफ रुजू कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे प्रोटोकॉल कैसा होगा? किसी ने भी मुंह नहीं लाना। बिला वजह ये टांग अड़ा के। अच्छा आप जवाब दे दीजिए जल्दी और कीजिए। आपको भी बहुत मजा आता है जब ये बोलते हैं। मुझे क्यों मजा? ये देखो मैं खिल गया ना चेहरा, मुझे तो नहीं आता, मैं तय ही हंसता रहता हूँ। अच्छा इस वक्त आप हंस नहीं रहे थे, रो रहे थे। मैं तो रुलाया है आपने, तो रोया हूँ। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसी मोहब्बत आप करते हैं ना, अल्लाह ऐसी दुश्मन को भी ना। नहीं आप हमारे बड़े प्यारे वजीर आज़म। बड़ी मेहरबानी, आई हेट यू। इनके सामने को वीना मलिक की तस्वीर देख रहा हो ना तो कह रहे थे तौबा तौबा तौबा, कितने शर्म की बात है। और है तेरे पास इस तरह की तस्वीर? हाँ जी शाह साहब, आपने फरमाया कि आप चिल्ला काटने के लिए जंगलों में जाएंगे, जी, तो आप अपनी वजारत को बचाने के लिए चिल्ला प्रेसिडेंट हाउस में क्यों नहीं काटते? इस तरह के बुजुर्गान मैं आपको बताता हूँ, जल्दी में दफ्तर जाते हुए एक जूता अपना एक अपने बेटे का पहन लेते हैं। अच्छा और वहां पे जाके शर्मिंदा नहीं होते, फिर कहते हैं मम्मी डैडी स्टाइल, मम्मी डैडी स्टाइल। अच्छा ये आप कॉमेडी ना करें, हमारे सीनियर सिटीजन हैं। वो चिल्ला काटने देखें, जंगलों में चिल्ला काटने जा रहा हूँ, आइटम नंबर करने नहीं जा रहा। वैसे हमारी आज की ऑडियंस के सबसे सीनियर कपल जो हैं वो भी आपके खिलाफ है। यही तो अफसोस की बात है, आपको जो नजर आता है भले वो को 150 साल का, उसे ले आते गिलानी साहब के खिलाफ आ जाओ। ये आपको किसने कहा है? किसने कहा है? मेरा अंदाजा ना। आपको पता है हमारा अपना प्रोड्यूसर आपका बहुत बड़ा सपोर्टर है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ चिल्ला काट रहे हो या फिर ਅਸੀਂ उम्मीद ਤੇ रहिए? चीला अच्छा चीला चीला की जवानी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੰਗ ਮਰੀਦਣੀ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। कंधार को चरागा कर दिया जाए। आलम पन्ना कंधार ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਚ ਉੱਥੇ ਚਪੇੜਾ ਚ ਪੂੜਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹਰ ਜੰਗ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। अब्बा हजूर बस यार खूब। बस यार खूब थोड़ा क्लास फेलो। आलीजा क्या है? आज आपके दरबार में ये मलंग आए हुए हैं। इनू ही नचालो, होर ते किसी ने इथे नचना भी नहीं। ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਵੇਖੀ। क्यों? ਇਹ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ये मलंग कैसे हुआ है? ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਐਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਜੀ। शहजादा सलीम, बोल मलंगा। एक संजीदा बात आपसे पूछनी थी। पूछ। अनारकली किथे है? बड़ा कह रहे सी बोल मलंगा, क्यों ले आई पंगा? केड़ा बुरा वक्त सी जदों मेरी तलवार वेख गई सी। शाही तलवार क्यों बेची तूने चौबदार? तेरा ही बेड़ा गर्क होया सी। क्या? रोटी नहीं सी खानी, 10,000 दी तलवार मेरी 30 रुपये च बेच दी है। मैं जिंदगी को बड़ी तंग आ गई। तू एक नंबर जुत्ती खुली लेना। चौबदार जुत्ती को नहीं, जिंदगी को तंग आई है। ओ पतावे दे मुंह वाले सलीम खबरदार जे लगते रहे। चौबदार नहीं, मैं कई दिन से तुम्हारा रवैया देख रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तू भी बस कहते ही रहना है, हौसला नहीं पड़ता। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है वालिदैन और बच्चों के बीच बढ़ती हुई खलीज। इस हवाले से आज हमने दावत दे रखी है मुख्तलिफ बुजुर्गों को, वालिदैन को, और साथ ही साथ डॉक्टर कैसर रशीद साहब भी आज हमारे साथ हैं। आप सोशल इश्यूज़ पर कॉलम्स लिखते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसकी 3 वजूहत हैं। अगर हम देखें पेरेंट्स का रवैया, एक तो ये है कि पेरेंट्स उसी तरह डील करते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ डील किया होता है, ठीक है। सेकंड ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है। पाकिस्तान या एशियन कंटेक्स्ट में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के बहुत क्लोज होते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं उनके साथ। तो पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चा हमारा तजर्बे करके वही सीखे जो हमने तजर्बे करके सीखा है। तो पेरेंट्स की पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हम अपने तजर्बे के नताइज को, कंक्लूजन को बच्चे को ट्रांसफ़र करें
کہ بچہ اپنی زندگی وہاں سے آگے سٹارٹ کرے. ٹھیک. تھرڈ یہ ہے کہ پیرنٹس یہاں پر فیل کرتے ہیں انسیکیور. ہماری جو سوسائٹی ہے یہ اس میں اکنامک پرابلمس آگے, اسٹیٹ جو ہے اس کا ہولڈ نہیں ہے. اسٹیٹ کو آئیڈیلی تو ایک سوشل سیکورٹی اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں. تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہمارا اسیٹ ہیں, جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارے آرمز, ہمارے بازو ہوں گے اور ہمیں سہارا دیں گے, اور ہمیں جو اولڈ ایج کے جو پرابلمز ہیں ان سے ہمیں بچائیں گے. لیکن اس سٹوری کا ایک دوسرا پہلو ہے, وہ ہے بچوں کا رویہ. بچوں کے رویے میں اگین سوشل ایوولوشنز کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کے رویے میں ایک خاص چینج آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچے انڈیویجولزم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں جنریشن گیپ پینفل محسوس ہوتا ہے. ادروائز یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک فنامنا نہیں ہے, یہ پاکستانی کلچر اسپیسیفک نہیں ہے. اوور آل ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, اوور آل اگر دیکھیں نا پوری دنیا میں, ایون امریکن معاشرے میں بھی پیرنٹس ایک حد پہ آ کے, ایک سٹیج پہ آ کے یوں لگتا ہے جیسے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں, اور وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرنا چاہ رہے, جسے انکریجبل کہتے ہیں, کہ وہ کنونس نہیں ہونا چاہتے. جیسے اس بڑی اچھی انالوجی دی جا سکتی ہے کہ اساتذہ آج بھی گاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بچوں کو مارتے ہیں, تو جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی اسی طرح سیکھا تھا. اب وہ ایک طرح سے اپنا خراج وصول کر رہے ہیں. بدلے دی گل ہوگی نا پھر سیدھی سیدھی. ہاں لگتا ہے بعض کیسز میں اس طرح. اچھا دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ خراج وصول کر رہے ہوں یا بدلہ چکا رہے ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلوص کا اظہار اسی طرح ہے کہ بچہ ٹریٹ ہو اس طرح سے اور پڑھے اور اس ملک میں کچھ بنے. ٹھیک ہے, تو یہ خلوص کا اظہار بھی ہوتا ہے جس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور جس کو آپ ہیومن رائٹس وائلیشن میں آ جاتا ہے. اچھا جی, سینئر موسٹ سٹیزن جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. جی جناب. میں مثال کے طور پر 72 ہوں. ٹھیک, ماشاءاللہ. یہ میرے پوتے بیٹھے ہیں, یہ 22 ایئرز ہیں. ٹھیک. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں یہ بھی وہی سوچیں. واہ. یہ غلط ہے. میں ان کو اپنی بات فالو کروانے کے لیے مجھے ان کی ایج پہ آنا پڑے گا. جب تک ہم ان کی ایج پہ نہیں پہنچیں گے ہم اپنی بات کو فالو نہیں کروا سکتے. یہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ 50 سال کے 70 سال کے بوڑھے ہیں جی جو ہمیں بتا رہے ہیں. ہم ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں ان کی ایج پہ آنا پڑے گا. چاچا جی ہن اس عمر چ تسی کرکٹ کھیڈتے چنگے لگو گے, نس کے گیند پھڑن جاؤ مڑ کے تانوں پھڑ دے پھریے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکتا, لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہو کر میں ان کو بتا سکتا ہوں. ہاں, پیر بن سکتے ہو. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کو پرابلمز کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ پنکچول نہیں ہے, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ سونے میں, نہ اٹھنے میں. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں نا, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی یونیورسٹی ٹائمنگ کیا ہے, اس نے کتنے بجے جانا ہے؟ آپ تو ایک وقت تھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جماعت سے لے کے آخری جماعت تک آپ کے ہاں ایک روٹین ہوا کرتا تھا کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے ناشتہ ہے. سارو تو ٹریفک ہی کوئی نہیں, چنوں گھر بیٹھے ماسٹر دسدا ہوندا سی آ گیا جی. ہماری سجیسشن تو یہ ہوگی مختصر سی کہ اس میں بین رکھنا چاہیے, تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تھوڑا سا وہ آپ کی خواہش پوری کریں. یہ میرا پوتا ہے, میرا دوست ہے, ہم دوستوں کی طرح ملتے ہیں اور اس کو سمجھاتے بھی ہیں دوستوں کی طرح. لیکن اس کے پاپا جو ہیں, ہاں اصل بات اس کے پاپا کی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پاپا کے بارے میں جب بھی وہ ان کی اپنی بات کو فالو کروانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو تھپڑ مارتے ہیں. اچھا, یہ غلط ہے. جو مجھے ان پہ غصہ آتا ہے, یار ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا بھائی جو تم کر رہے ہو, لیکن وہ کرتے ہیں. دیکھیے میرا ایک وقتاً آپ بھی مارتے تو ہوں گے. کبھی نہیں. اور آپ کو بلیو کریں کہ گھروں میں عام طور پر لڑائیاں ہوتی ہیں پیسوں کے اوپر. ٹھیک. میری بیگم نے آج تک مجھ سے, یعنی 10 روپے تو بہت بڑی چیز ہے, کبھی 1 روپیہ نہیں مانگا. اور تجھے بھی نہیں دیتا. اچھا جی, آخری رو میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ علاقہ تو میرا ضلع شیخوپورہ. اچھا جی. رہ رہے اسی لاہور ہی ہوں. اچھا جی, ٹھیک. تے بچے بڑے محنت مزدوری کر کے پڑھائے لکھائے نے. اچھا جی, ماشاءاللہ. تے بچے ہوں پڑھ لکھ گئے نے تے اپنی مرضی کرتے ہیں. اچھا. ਵਿਆਹ بھی چھڑے نے. اچھا. اپنی مرضی کرتے ہیں, ساری گل نہیں مانتے, نہ بیوی نہ ماں دی نہ پیو دی. کیا کیا باتیں ہیں جو نہیں مانتے؟ پٹھیاں سیدھیاں کرتے ہیں بھی نہیں آنکھیں لگتے, کوئی مقصد ہے کتے نہ جانا ہونا ہوئے تو پیسے منگو جی دیو جی. اچھا. وہ نہیں دینے ہے, نہیں میرے کو نہیں آگے. اپنی بیویاں دیا منتے ہیں, ماں پیو دی کون منتا ہونا اس وقت دے وچ. جناب ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ ساری عمر دے بندیاں نو پوترا چکا دے 11-12 کلو دا پوترا ہوندے نال کہندے نے سبزی لے آؤ.
6 किलो साग चुके हैं और इधर पोतरा चुके हैं। बेचारा एडा सादा होता, पोतरा दे के सब्जी ले आउंदा। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। तो तीनों एक ही जैसे हैं? जी आप पढ़ लिख के हैं? जी। और आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते, कोई ख्याल नहीं रखते? ना। आपने बहुत सख्ती की होगी बचपन में? ना खुला वांगू पढ़ाया लिखाया। अच्छा। अनपढ़ बंदा है मैं मेहनत मजदूरी करके, मेरी बेगम ने भी, मैं भी असी कोठियां च काम करके उन्हें पढ़ाया, मैं मजदूरी करता रहा। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ये बड़े अफसोस, बड़े शर्म की बात है। हाँ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये शाह साहब? हाँ। क्यों शाह साहब? ਆਪ ਹੁਣ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ बात सुने, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਊਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਹੁਣ। बहरहाल चाचा जी मेरी एक सेकंड जी, चाचा जी मेरी तो सुनो, इस चाचा की भी तो सुनो। आपकी बात में सुनेंगे, पहले अवाम की बात सुनिए। मैं क्या सर जी, चाचा जी ने बहुता गुस्सा, उठ के ना 2 घसुन्न मार लो। एक सेकंड चाचा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਣਾ ਕੋਸਾਰ ਦਾ SHO ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूअस रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, ये 7 नौजवान जो बैठा है जी, ये आपका अजीज है, बेटा है, क्या है? जी हाँ बेटा। जरा दीजिए माइक। हाँ जी। एक्चुअली मैंने जो MSc की हुई है फ्रॉम बार्सिलोना यूनिवर्सिटी स्पेन। तो मैं जब भी आता हूँ, तो इसलिए आप उनकी खिदमत नहीं करते यार? बार्सिलोना से इन्होंने घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया है। मैं आया हूँ वापस, मैं हर साल आता हूँ 2, 3, 4 माह के लिए। अच्छा। रिसेंटली मेरी शादी हुई है। अच्छा। और जब मैं आता हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है, इनको पैसों की तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी तरफ से नहीं होती। दूसरे भाई हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, दोनों ठीक हैं, उनका भी बिजनेस, एक यूके में होते हैं और एक इधर हैं। लेकिन इनकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि इनकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। जरा पहले ये क्लियर कर लें। मैं वो चीज़ इस तरह क्लियर करूंगा कि इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है फाइनेंशियली। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने घर बनाया हुआ है और उसकी रेंटिंग तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट इनको मिल रही है। वो इन्होंने अपने पैसों से बनाया है या आप? इन्होंने अपने पैसों से बनाया हुआ है। इसमें आपकी फिर क्या कंट्रीब्यूशन? लेकिन इनको जरूरत ही नहीं है। मैं इनको पूछता हूँ, अम्मी को पूछता हूँ, इनको पूछता हूँ, आपको कोई पैसा चाहिए हो? क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं नहीं, हमारे पास है नहीं। जो रवैया इनका हमने देखा, उससे तो यूं लगता है कि अगर आप पूछते भी है ना, तो ये कहते होंगे मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे पैसों पे। गल कोई एहो जी है। नहीं, सही से बताएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाचा जी को माइक दीजिए। बहुत तप गए कि गाल ही ना काट रहे। नहीं चाचा जी, बड़े प्यार मोहब्बत से देखें, आज के इस शो के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी शिकायत कम हो जाएंगी। आप बताइए जरा, क्या वो उन्होंने जो बात की है, समझाओ इन्होंने। नहीं समझा दिया, आप फिक्र ना करें, अब समझाना ही नहीं है, हम इनका ताकुब करेंगे। मेरी बात का जवाब दें। 40,000 आपको रेंट मिलता है एक घर से, आप उसमें अपने बच्चों की कितनी खिदमत करते हैं? झूठ मारदा, 40,000 कितने चोट मेरा भरा है। अच्छा जी, 40 नहीं होगा, चले एक सेकंड मेरी बात सुनो, चले 20,000 होगा। 20,000 होगा। 30,000 कर लो। चाचा जी 30,000 बड़ी रकम होंदी, तुसी मैच ते पैसे लाउंदे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14-15,000 ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। उस घर में सिर्फ आप ही रहते हैं? नहीं, और कोई ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा। ਇਹਦੀ बीवी ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक, तो ये उसमें मंथली पैसे नहीं डालते? ਉਹ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ ਨੇ जी जी ਬੜਾ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ नहीं चाचा जी, इसमें बुराई क्या है? ਨਹੀਂ, देखें, ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बीवी ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾ बीवी ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ये मेरे बारे में अगर कंप्लेन करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, ये सब ऑडियंस के सामने बता दें कि आज तक जितना भी इन्होंने 1 रुपया भी कमाया, क्या अपनी बीवी के हाथ में रखते रहे हैं या अपनी माँ के हाथ में रखते रहे? हाँ जी, एक्सीलेंट चाचा जी, ये बड़ी अहम बात है। ठीक है जी, मेरी गल सुनो। हाँ जी,
بیویاں نوں لوکی دیندے نے بس ਲੋਕੀ بیویاں نوں دیندے ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦੇ میری گل ماں پیو نوں چھڈ کے ایک ماں پیو زندہ ہوے اچھا یا تو مر گیا ہوے تو بندہ آکھے نہ بھی مر گیا ہوے. آپ کا ماں باپ بھی اس وقت زندہ تھا جب آپ اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے تھے. ماں کا باپ کا حصہ الگ ہے, چاہے تھوڑا دیں, 5% بھی اگر آپ دیں گے وہ اس 50% سے زیادہ ہے جو دوسرے سے بالواسطہ دیں. اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا تو یہ وہ عدلے کا بدلہ ہے جو لازمی آپ کو ملے گا. یہ 1% کیسز بھی دنیا میں ایسے نہیں دیکھنے میں ملتے کہ آپ نے بہت اچھا رویہ اپنایا, اگر تب بھی شکایت بچوں سے کہ یار میں نے تو یہ رویہ نہیں اپنایا تھا, میں نے تو اپنے ماں باپ سے بڑی عشق اور محبت کی تھی, تو وہ آپ کی آزمائش ہے. ان کے ساتھ جو میری پرابلم چلتی ہے, جو بیسیکلی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ رہ رہے ہیں ہم بڑے بھائی کے ساتھ, اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو بھی میں وہاں سے ارن کر رہا ہوں وہ ان کو سب کو دوں اور وہ سب کے لیے ڈسٹریبیوٹ ہو. اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسٹرگل کیا اپنے لیے, اور میں اب جو بھی کر رہا ہوں ان کو جو ضرورت ہو وہ تو میں دینے کے لیے راضی ہوتا ہوں. فار ایگزامپل یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, امی ابو گئے ہیں, دونوں کو میں نے جو ہے نا ٹوٹلی پیسہ دیا. کیوں چاچا جی ایسا ہی ہے؟ چاچا جی عمرہ کر کے جھوٹ بول رہا ہے. نہیں وہ مان رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. بالکل ضرور. ماں باپ سر اپنی اولاد سے صرف رسپیکٹ چاہتا ہے, وہ کہتے ڈائریکٹ پاویں روپیہ پڑھا دے, سانو بیوی دے تھرو نہ دے. اچھا جی آپ کو ڈائریکٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آج وعدہ کر کے ہم سے جا رہے ہیں, لیکن پھر یہ گلہ نہ کیجئے کہ مجھے بہت تھوڑا دے رہا ہے اور بیوی کو زیادہ دے رہا ہے. ماں نوں دین پاویں 5 روپے بھی دین, امی کو کیڑا ہوا پرائی ہے کوئی اور گلہ اس بیچارے کے ساتھ گلا اے وے سارا آپ بارسلونا رہن دے, انہاں نوں حج تے بھیجتا سارے بھی تو مسئلہ ہے. بارسلونا ویسے بڑی خوبصورت جگہ ہے, اوتھے دی بھی سیر کراؤ ذرا, انہاں نوں سارے خوش نصیب نے, انہاں دے بچے پڑھ لکھ کے دیکھو اوتھے ماشاءاللہ میما ویکھ کے کندھاں 'چ وجن ذرا. جی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور کپل, آپ پیرنٹس ہیں جی, آپ بتائیے. کبھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جایا کرتا تھا بچوں کے ساتھ, لیکن میں بڑا فرینڈلی ماحول رکھتی تھی ان کے ساتھ, ان کی سن لیا کرتی تھی. اچھا. پھر ان کو اگر ان کی کوئی غلط بات چھوٹی سی بھی لگتی تھی تو ان کو علیحدگی میں سمجھاتی تھی کہ نہیں بیٹا یوں ہے. اچھا جی یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ بچے جب جوان ہو جائیں ان کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ پبلکلی لاؤڈ سپیکر جا کے پورے محلے کو نہیں سنانا چاہیے. سب کے سامنے کہیں گے تو آپ ان کی ایگو ہرٹ کریں گے. آپ جب ناراض ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ بول چال بند کر دیتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا وہ پھر آپ کی منت ترلا پھر کرتے آتے ہیں میرے پاس, سوری ماما جی, سوری ماما جی, سوری سوری کرتے کرتے وہ مجھے منا لیتے ہیں. تو یہ اکثر کرتے ہوں گے کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آج سوری کیا 2 گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں. جی ایسے وہی کچھ وہ سوری کی گردان نہیں ختم ہوتی, اس پہ بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بچے نے تو سوری لے کے جیب چ پایا جناب. بالکل صحیح ہے. اس وقت بچوں کو کبھی ڈانٹ دیا کرتی ہوں تو وہ آگے سے کہتے تھینک یو ماما, تو مجھے خود بھی ہنسی آ جاتی ہے اسی ٹائم کہ اب میں ان کو کیا کہوں. ماما جی اوکے, اس کا مطلب کامیڈی گھر گھر یعنی کہ یہ ہے کہ اچھا جناب آپ کی طرف آتے ہیں. جی میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور وی آر مور دین سیٹسفائیڈ پیرنٹس اپنے بچوں سے. جس طریقے سے انہوں نے ہمیں رسپانس کیا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف. ایک مینٹل کمیونیکیشن ضروری ہوتا ہے, کہتے ہیں مدرز لیپ از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن فار دا چائلڈ. ایبسلیوٹلی. اسکول آپ کون سے بھی بھیج دیں, بڑے سے بڑے اسکول میں بھجوا دیں آپ, لیکن اس سے فرق تب تک نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کا بیسک انسٹیٹیوشن جو آپ کا گھر ہے اس میں آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں بچوں کو, کیا براٹ اپ کرتے ہیں, کیا ان کی جو را مائنڈ ہے اس کو آپ کس طریقے سے اس میں آپ فیڈنگ کرتے ہیں. کبھی نہ کبھی تو ایسے حالات ضرور ہوتے ہوں گے کہ آپ دونوں پولز اپارٹ ہوں گے, آپ کے بچے اور آپ, کوئی ایک بچہ اور آپ, وہاں پر آپ کیا رویہ اپناتے ہیں؟ میرا بڑا بیٹا اور بیٹی, میں یہ چاہ رہا تھا وہ میٹرک اور ایف ایس سی سائڈ بجائیں, لیکن شی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یہ او اور اے لیولز کریں گے, اینڈ شی ون, شی میڈ شیور کہ یہ او اور اے لیولز کریں, اور اس وقت ان کے وہ او اور اے لیول کرنے کی وجہ سے ہی ناؤ دے آر سٹنگ ابراڈ. تو یعنی آپ نے انہیں الاؤنس دیا, آپ کنونس ہو گئے؟ میں کنونس ہوا, جو سچ بات ہے اور حق بات ہے اس پہ کنونس ہونا بھی چاہیے. کیا بات ہے, یہ رویہ ہے زندگی میں. اگر یہی رویہ آپ کا باہر ہے نا تو وہ آشکار ہے زندگی میں بھی آپ اچھی بات سے کنونس ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. آپ مونچھوں سے ٹریکٹر کھینچ لیتے ہیں؟ میں مونچھوں سے آپ کو بھی کھینچ لوں گا. ارے تو تہاڈی مہربانی, کھچ کے انہاں نوں کتے چھڈ دو. تو دن رات ہم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.